امام الانبیاء صاحب قول مقام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے طلب کر گئے ہیں، پریشان حال تھے، دل میں روئے ہیں، رات کو آنسو بہائے ہیں، یا اللہ امت پر رحم فرما، اللہ کی ملاقات کے لیے معراج میں تشریف لے گئے، وہاں بھی روئے ہیں، یا اللہ امت پر رحم فرما، یا اللہ امت پر رحم فرما، امت اپنے حال پر رحم نہ کھائے، گویا کہ نبوت کی دعا کو بھی رد کر کے غرق ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے تو پروردگار نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى وما قدر اللہ، لوگوں نے قدر نہ پہچانی اللہ کی، جیسے اس کی شان تھی، جیسے اس کی قدرت تھی۔ حق کا قدری جو حق پہ قدر تھی وہ انہوں نے نہیں پہچانی، اس کو جانے ہی کچھ نہ، وہ کیسا ہے مالک؟ وما قدر اللہ حق والارض جميعا، یہ زمین ساری جتنی ہے، قبضتہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، یوم القیامت قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ، وہ اپنے ایک ہاتھ پر اس کو لپیٹ لیں گے۔ سبحانہ پاک ہے اس کی ذات، لا شریک ہے، کوئی ثانی اس کا تیاری نہیں، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ عما یشرکون، جتنا کچھ کہہ رہے ہیں وہ ذات اس سے پاک، جو یہ خیال کیے ہوئے وہ ذات اس سے پاک، جو الزام اس ذات عالی پر کر رہے ہیں، جو چیزیں اس ذات عالی کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ ذات اس سے پاک، وہ منزہ پاک۔ یہ گندگی اور ولادت نبوت کے قریب نہیں جا سکتی، وہ تو اللہ ہے، اس کو قدرت نہیں برائی کو کہ یہ نبوت کے قریب چلی ہے، دور رہتی۔ کیوں؟ اللہ کی حفاظت ساتھ ہے، فرشتے ساتھ کر رہے ہیں، نیکی پر آؤ، اور نیکی کی راہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرو، رسول کو یاد کرو، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، رسول کی یاد میں لگ جاؤ۔ رسول کی یاد کیا ہے؟ ان کا ذکر خیر کرنا، ان کے ذات عالی پر درود و سلام پڑھنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور زور سے کہو۔ آپ کی آواز تو مجھ تک نہیں پہنچ رہی، میں تو چاہتا ہوں درود و سلام کا یہ ترانہ مدینہ المنورہ کی پھیلاؤں۔ سبحان اللہ،
حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اپنے دیوان میں فرماتے ہیں، شعر لکھا، فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا عیون ولد الحال مالو، رضینا ہم راضی ہیں قسمت الجبار فینا، اس جبار کے مضبوط ہاتھوں نے تو ہمارے لیے فیصلہ کر دیا، رضینا قسمت الجبار فینا، اس نے ہماری قسمت ہی ایسی بنا دی، لنا علم، ہمیں علم دیا ہے، علم کی دولت سے نوازا ہے، ولد الحال مالو، اور جاہلوں کو مال سے نوازا ہے، علم کی دولت ہے، دنیا کی دولت ہے، علم کی دولت والا بہت آگے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ علم کی دولت، علم کی دولت کا فائدہ ہے آدمی جو کر رہا ہے وہ سوچ بوجھ سے کرتا ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے مصری میں دو بھائیوں کا قصہ لکھا، باپ مر گئے، یتیم ہو گئے، سہارا ختم ہو گیا، اب خیال آیا روٹی کیسے پوری کریں گے، کیا کریں؟ مشورہ یہ طے پایا کہ کچھ دین پڑھ لیں، جو توفیق کوئی دن کرتے رہیں گے۔ ایک بھائی بغداد میں دین سیکھنے کے لیے آ گیا، دوسرے کا شوق پیدا ہوا، ذاکر و شاہد ہونا چاہتا، صوفی بننا چاہتا، ذکر اذکار کی لائن سیکھنی چاہیے، ذکر اذکار کی لائن سیکھتا رہا۔ بعد میں دونوں بھائی اکٹھے ہو گئے، وہ علم پڑھ کر آ گیا، یقین بن کر آ گیا۔ اللہ کی قدرت، جب فقیر رہتے ہیں، درویش رہتے ہیں، وہاں چوہے بھی رہتے ہیں۔ کسی کو نہ پتا ہو تو ہمارے خاندان کے درویشوں سے پوچھ لو کہ کیا بھوگتی ہے۔ وہ بھائی کو عالم بن کر آیا، اس کے قریبی ایک ٹال تھی، ٹال سمجھتے لکڑی کی ٹال جہاں لکڑی ملتی ہے، وہ جو طالب علم سرکاری کرتا، پڑھتا نہ یاد نہ کرتا، وہ وہاں سے دربار منگواتا اور اس کی مجائی کرتا۔ کچھ طالب علم زخمی ہو جاتا، کسی کا کچھ ٹوٹ بھی جاتا، اسی کو پکار کرتا، ہے مر گیا، ہے مر گیا۔ اب جنگل بیابان میں چھڑانے کون آئے؟ چند دن اس نے قصہ دیکھا، اس درویش نے جو پیر بن کر آئے تو اس نے بھائی کو کہا، بھائی نے سن کر میری بات سنو، جو ظلم کا بازار تم نے گرم کیا یہ بڑا خطرناک ہے۔ میرے تو روکنے کھڑے ہوتے ہیں، تم وہ گھر بار مارتے ہو، اگر وہ کسی ماں کے بچے ہیں، یوں ہے، یہاں ہے، ساری تفصیلات اس نے دیا۔ جب قصہ مکمل ہو گیا، اس نے کہا دیکھو، میں جس زمانے میں مجاہدہ کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا، سلوک کی منزلیں طے کر رہا تھا، میرے پاس ایک چوہا گزرتا تھا، بار بار شرارت کرتا تھا۔ ایک دن مجھے غصہ آیا، ایک چھوٹا سا بیٹا میرے پاس تھا، یا ہو سکتا ہے صوفی کے پاس مسواکی ہو، کوئی اس کو دل ماری کو گزارش ہی ہو، چوہا مر گیا۔ اب اس کو افسوس ہوا کہ تو اللہ کی مخلوق ہے، عالم تو تھا نہیں نا۔ اس نے کیا کیا، اس چوہے کو کپڑے میں لپیٹا افسوس سے، اور اپنے گلے میں حمایت کر لیا تعویذ کی طرح۔ جب یاد آئے اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، پناہ مانگے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، تیری مخلوق کو مار بیٹھا، گناہگار ہوں، مجھے معاف کر۔ اس نے دیکھو یہ چوہا میں نے پہلے میں حمایت کر رکھا ہے، سال ہر سال میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اور تو انسانوں کے بچوں کو مارتا ہے کسائی کی طرح، چلو تو حشر ہی برا ہے۔ اس نے کہا بھائی اللہ تجھ پر رحم کرے، تو نے تو اپنی ساری عبادت ہی غلط کر دی، ایک تو ساری محنت کیا کر دی، چوہا تو نماز حرام ہے، مردار ہے، تو نے گلے میں لٹکا رکھا، تیری نماز نہ روئے تو کچھ بھی نہیں ہوا، نکال اس کو۔ انہوں نے چلو اگر مسئلہ کو اس طرح نکال تو کہتا ہوں، لیکن یہ انسانوں پر ظلم مت کر۔ انہوں نے کہا یہ علم یوں نہیں آتا،
یہ کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. یہ بچے تو لاپرواہی کرتے ہیں، بے خیالی میں بیٹھے رہتے ہیں، یاد نہیں کرتے، ان کی پٹائی ہوتی ہے، ساروں کو نہیں مارتا. تو دین یوں کیوں نہیں سکھا جاتا؟ اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم جو فرما رہے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اس تقسیم پر راضی ہیں. قسمت الجبار، ہماری قسمت پہ جو فیصلہ جبار نے کیا، جبار اللہ کا نام ہے. اور ایک حدیث ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے جبار القلوب علی فطرتها شفیعها وسعیدها اجعل شرائع الصلوات ونوامي بركاتك ورفعت حمدك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جبار القلوب یعنی کہ اپنی مرضی کے ساتھ دل کو موڑ دے، اپنے قبضہ قدرت کے ساتھ موڑ دے. جس کا قبضہ اتنا زبردست ہو اس کے مقابلے میں سب کے قبضے کم ہو. ہم راضی ہیں اس جبار کی تقسیم پر کہ اس نے ہماری قسمت کا رخ موڑا. قسمت الجبار فینا لنا علم، لنا وہ ہمیں جو دیا ہے علم، بلے کو حال مال، اور جاہلوں کو دیا ہے مال. بھائی علم ہوگا تو سمجھو گے، علم ہوگا تو پڑھو گے، علم ہوگا تو توبہ کرو گے، علم ہوگا تو استغفار کا معنی سمجھو گے، علم ہوگا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں درانی کا معنی سمجھو گے، علم ہوگا تو حدیث کا معنی سمجھو گے، علم ہوگا نبوت کے فرمان کو سمجھو گے. علم نہ ہوگا سب کچھ کیا. بات علم سے سمجھ میں آتی ہے، قرب سے بات سمجھ میں آتی ہے. ایک زمانہ تھا بھٹو نے سارے مسلمان بادشاہ پاکستان میں بلائے. اللہ کو کوثر نیازی کی ذمہ داری ہوئی کہ مفتی محمود سے جو اس کی بات ہو وہ مجھ تک پہنچا. شاہ فیصل مفتی صاحب دونوں بیٹھے کوئی پون گھنٹہ بات کا. شاہ فیصل اپنے کام لگ گئے، وہ اپنے کام لگ گئے. کوثر نیازی سے بھٹو نے پوچھا کیا کہا ہے شاہ فیصل نے مفتی کو؟ مفتی نے کیا کہا شاہ فیصل؟ تو کوثر نیازی صاحب مرحوم فرمانے لگے میرا خیال جو ہے کہ آدھا پارا شاہ فیصل نے پڑھا ہوگا اور کونا پارا لے ایک پارا مفتی محمود نے پڑھا. یہ علم کی برکت ہے، یہ جہالت کی برکت ہے. اس ہونے میں کوئی نہیں کہا الگ سے شاہ فیصل تو مولانا نے بھی بات جو کی ابھی نہیں، میرا خیال ایسا ہے کہ آدھا پارا اس نے پڑھا ہوگا کونا یہ ایک پارا مفتی صاحب پڑھا. میرا خیال ہے اس وقت پہ اہل مطالب کے شعر کو بالکل ٹھیک ہوا. اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا علم کتنا بالغ تھا، کتنا جوان تھا اور کتنے قرب کمال پر تھا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر حج کی موسم میں عام دنوں میں تو لوگ تھوڑے سے ہوتے ہیں، حج کے ایام میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بار بار اعلان فرمایا کسی نے قرآن سے متعلق کوئی بات پوچھنی ہو، کسی آیت کا نزول پوچھنا ہو، اس کا سبب پوچھنا ہو کیوں آئی، اسباب نزول کیا تھے، اسباب علم کیا تھے، کون اس سے مراد ہے، کون سا قبیلہ اس سے مراد ہے، کسی نے پوچھنا ہو تو میں بیت اللہ میں موجود ہوں، مجھ سے پوچھنا ہو. قرب نبوت نے علم کے ساتھ ان کو مرشد کر دیا. اور
رزق کا فائدہ کیا تھا؟ یہ اتنی بڑی بات ہے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر پوری امت کو کہنا کسی کو کوئی بات چاہیے پوچھ لو قرآن سے متعلق کب نزول ہوا، کہاں نزول ہوا، سبب کیا تھا، مراد کیا ہے؟ معلوم ہوا علم بڑی دولت ہے، علم سے بڑی کوئی دولت ہے، اور اس کی برکت کیا ہے؟ نیازی ہو وزیر اعظم، صدر ہو شیخ صاحب، جدا ہو حکمران، اب نماز کون پڑھائے گا؟ نیازی نہ شیخ صاحب، کون پڑھائے نماز کی جدا جو ہے کہ وقات کو جانے کی کوئی بھی نہیں، نہ زمین کا مالک نہ جناب کا مالک، غریب آدمی ہے۔ بادشاہوں کا ایمان کس طرح ہے؟ وزیر اعظم اس کے پیچھے کیوں، ڈی سی اس کے پیچھے کیوں؟ یہ تو رہا ہے، ارے تھا تو جات کا رہا، اگر علم نے اس کو امام بنا دیا، علم آگے لاتا جہاں پیچھے دھکے، علم آگے دھکا دھکا، یہاں تک کہ مسئلے پر کھڑا ہو کر کبھی قرآن سنا رہا ہے، کبھی تراویح پڑھا رہا ہے، کبھی فرض پڑھا رہا ہے، کبھی ویسے مسئلے پر کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے۔ مسجد میں دوسرا آدمی آ کر مسئلہ نہیں پوچھتا، امام بھی پوچھتا ہے جہاں مرضی نماز خود نہ بچھائے بچھا دیتے ہیں۔ تو برکت کس کی ہوئی؟ معلوم ہوا قرآن ہی کی برکت ہے، اللہ کے نام نے، اس کے تعلق نے، قرآن کی حفظ کرنے نے، اس علم کی دولت نے اس کو عزت کے برقرار رکھا کہ وہاں کھڑا۔ یہ حافظ جتنے ہیں نا بڑے پریشان ہوتے ہیں، نہ میں ڈی سی ہوں نہ میری کوئی سلطان ہوں، حافظ کو میں مبارک ہوں، مولیے کو میں مبارک ہوں۔ جنازے میں امام کون ہوتا؟ عالم۔ جنازے میں امام کون ہے؟ مسجد کے مصلی پر امام کون ہے؟ عالم۔ علم کی بدولت، اور یہ ایسا علم جو علم ربانی ہے اور اس پر ثواب ہے، اللہ کی رضا ہے۔ انگلش جتنا بھی پڑھا ہو، کبھی آپ نے سنا کہ فلاں کا دادا فوت ہو گیا تھا، اس نے انگلش کی ایک بک پڑھ کر اس کو ثواب پہنچایا، سنا؟ کئی ماسٹر بیٹھے ہیں، پروفیسر بیٹھے ہیں، میں مخالف نہیں ہوں کہ انگلش نہ سیکھنے، ایسا نہیں ہے، لیکن معذلہ بھی نہیں کرتا، کہیں یہ کہو کہ معذلہ کرتا ہے کیا؟ ہے کیا؟ آخر سوال اسی کا پہنچانا ہے، اور پھر ہوتا جائے جب وہ مر جائے نا، ساری عمر نہ حج کیا، نہ زکات دی، نہ مسجد میں گیا، افیسر تھا، بہت بڑا افیسر تھا، پھر مولیوں کو، قاریوں کو، حافظوں کو بلا کر بڑے عالم کو بناتے ہیں جو پاکستان کا نام پر ہو، جی مولوی جی، قاری جی، ایسی دعا کرو اس کو جنم میں ٹھوک دو، جنم میں کہاں ٹھوک دے، اس نے ٹھوکنے تو عمل کیا ہی نہیں، ٹھوکنے نہیں ہوتا ہے، اس کو پلے کچھ ہو، سارا کوئی مولوی اس کو کس طرح جنت میں پہنچا ہے، اور جنت چھوٹی کا اگر پتہ نہ نام نہ آتا ہو تو پھر وہ سن لیتے ہیں مولیوں سے زیادہ زیادہ جنت الفردوس، کہتے جی کسی طریقے سے جنت الفردوس ایک بار پہنچا، جنت الفردوس پہنچا، یہ ہمروں سے جنم میں جائے گا، یہ تو میں نے کہا ایسی بات ہے جیسے وہ کہہ دے کہ نہروں کو جنت میں ٹھوک دے، تو ہم نہروں کو ٹھوک دو، اس کا منہ نہیں جنت میں جانے والا۔ اپنے کچھ اعمال ہیں، اپنے پاس کچھ نوکیاں ہیں، ایمان کی دولت اس کے پاس ہے، اب قرآن پڑھنا کچھ فائدہ دے گا، دعا کرنا کچھ فائدہ دے گا، استغفار پڑھنا کچھ فائدہ دے گا، خود ایمان کی دولت سے محروم تھا، ایمان کو جانتا نہ تھا، پہلے اپنی دشمنی میں سارا وقت گزارا، مدارس کی دشمنی میں سارا وقت گزارا، اہل اللہ کو گالیاں بکتا مر گیا کہ جنت میں ٹھوک دے، کہاں میں ٹھوک دے،
جگہ تو کوئی چھوڑ نہیں گا چھوٹا سا سوال نہیں کسی کو اس میں داخل کرنا چھوڑ اس میں جب پھوک مار دیں داخل کرنا تو بڑی دور بھی کاٹ دیں دخول کب ہے جب ایمان ہے ایمان کی دولت سے دخول ہے یا نبوت کی شفاعت کے ساتھ جنت کا داخلہ ہے شفاعت چاہیے نا سب کو جی چاہیے ہاتھ کھڑا کرو جس کو چاہیے ٹھیک ہے ماشاءاللہ نیچے کر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے شفاعت کی بات تھوڑی دیر بعد آپ کو آپ کر سناؤں گا درود و سلام تھوڑی دیر پڑھیں